السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وقال تعالی النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم قال النبي صلى الله عليه وسلم آل محمد كل تقي أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما والحقني بالصالحين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ اللہ جل جلالہ بہت ہی عظیم اور بڑی ذات ہے۔ اللہ جل جلالہ نے اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ محبوب، اپنا پیارا، دلارا اور اپنا سب سے عزیز رؤوف الرحیم جس کو بنایا وہ سید دو عالم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ پچھلے جمعے میں اہل بیت کا تذکرہ ہوا جس میں ہماری سب سے پہلی امی جان سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے رکھی۔ آج ان کے بعد ہماری دوسری امی جان جو سید دو عالم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی، سب سے عظیم محبوبہ، جس کے تذکرے اللہ نے قرآن حکیم کے اندر مختلف جگہ پر بالخصوص سورہ نور کے اندر 20 آیتیں نازل فرمائیں، ایک آیت نہیں 20 آیتیں ان کے لیے اللہ نے نازل فرمائیں۔ اور ابھی جو میں نے سورہ احزاب کی یہ آیت نمبر 6 کا اولن حصہ آپ کے سامنے پڑھا، اس میں اللہ جل جلالہ ارشاد فرما رہے ہیں النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام مومنین کے لیے ان کی جانوں سے بھی زیادہ محبوب اور ان کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن مومنوں کی مائیں ہیں۔ چنانچہ جب ہماری پہلی امی جان سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اس دنیا سے تشریف لے گئیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیں اور درخواست کی کہ حضرت آپ نکاح کیوں نہیں فرما لیتے؟ ارشاد فرمایا کس سے؟ تو حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا نے عرض کی کہ حضرت اگر کنواری چاہتے ہیں وہ بھی مل جائے گی، اگر بیوہ چاہتے ہیں وہ بھی مل جائے گی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا کہ کنواری کون؟ فرمایا پوری کائنات میں جو سب سے زیادہ آپ کو محبوب ہیں ان کی بیٹی سیدہ عائشہ، محبوب تھے سب سے زیادہ محبوب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسری تو حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا نے عرض کی کہ سودا بنت زمعہ ہے، وہ آپ پر ایمان لا چکی ہیں اور آپ کی تابعداری فرماتی ہیں۔ تو میں دونوں سے بات کروں تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے والد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی والدہ، ان کے نام میں اختلاف ہے۔ بقول حضرت مولانا عاشق الہی بلند شہری نفر اللہ مرکزہ، انہوں نے لکھا ہے کہ بعض نے ان کی والدہ کا نام زینب بتایا ہے اور ام رومان ان کی کنیت تھی،
رومان ان کی کنیت تھی، اس سے بہت مشہور تھی، اور یہ واحد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں جو سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے نکاح میں آئیں، اور دوسرے لفظوں میں یہ کمواری تھی۔ باقی جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں، کوئی 2 خاوندوں سے، کوئی 1 خاوند سے، کوئی 3 سے بھی بیوہ ہو چکی تھی۔ تو اب اس سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے جو غیر مسلم مستشرقین کیڑے نکالتے ہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے بارے میں، مختلف چیزیں گھول کر امت کے سامنے رکھتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اطہر میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ یہیں سے سمجھ لینا چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے جو احوال ہیں، جو حالات ہیں، وہ کس قسم کے ہیں اور کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح فرمایا اور کیوں فرمایا، یہ انشاءاللہ جب ساری ازواج مطہرات کا تذکرہ ہو جائے گا اس کے بعد اس موضوع کو بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا اگر زندہ رہے انشاءاللہ۔ تو خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا نے پہلے گئیں ام رومان کے گھر، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر جا کے ام رومان سے ارشاد فرمایا کہ ام رومان تمہیں پتہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کون سی خیر و برکت رحمت آپ کے حصے میں لکھی ہے؟ وہ عرض کرنے لگی کیا مطلب؟ انہوں نے کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ کی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا ٹھہرو، ابو بکر ابھی باہر ہیں، وہ آتے ہیں تو پھر ان سے بات کر کے انشاءاللہ بات کریں۔ اتنے میں سیدنا ابو بکر بھی آ گئے۔ یہی بات خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت ابو بکر سے ارشاد فرمائی۔ حضرت ابو بکر گھبرا گئے، کہنے لگے میری بیٹی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنا بھائی کہا ہے، بھائی کی بیٹی بھتیجی ہوتی ہے۔ خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہا یہ مسئلہ لے کر دوبارہ دربار رسالت میں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا جا کے ان سے کہو کہ وہ میرے دینی بھائی ہیں، حقیقی بھائی نہیں ہیں۔ جو بھتیجی بنتی ہے وہ حقیقی بھائی کی یا ماں شریک بھائی کی یا باپ شریک بھائی کی یا دودھ شریک، وہ لمبے چوڑے رشتے ہیں۔ تو وہ ارشاد فرمائے کہ جا کے ان سے کہہ دو کہ میرا نکاح ان سے ہو سکتا ہے۔ دربار رسالت سے فتویٰ ملا تو خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں، تو انہوں نے آ کے عرض کیا، ان کا بہت اچھا، اگر ایسے ہو سکتا ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اور اماں جی سیدہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی ولادت کے بارے میں لکھا ہے کہ نبوت کے 4 یا 5ویں سال دنیا میں تشریف لائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا اعلان فرما چکے تھے، 4 سال ہو چکے تھے یا 5 سال ہو چکے تھے، اس وقت حضرت سیدہ عائشہ دنیا میں تشریف لائی ہیں، پیدا ہوئی۔ اور یہ جس وقت کی بات ہے اس وقت اماں جی رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک صرف 6 برس کی، کتنی عمر؟ 6 برس کی عمر تھی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ اور یہاں چلتے چلتے ایک بات اور عرض کر دوں کہ عرب شوال کے مہینے میں نکاح کرنا بدشگونی کا فعال سمجھتے تھے کہ شوال میں نکاح ٹھیک۔ اماں جی فرمایا کرتی تھی نکاح بھی میرے باپ نے شوال میں کیا اور میری رخصتی 3 سال بعد شوال میں ہوئی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ازواج مطہرات ہیں سب سے زیادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے محبت فرمایا کرتے تھے اور میرے ساتھ تعلق ہوتا تھا۔ بتاؤ اس میں شوال میں نکاح کرنے میں کیا ہوا؟ یہ فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ شوال میں سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہوا، اور اس زمانے میں تھوڑا عرصے میں لوگ ہجرت فرما رہے تھے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اجازت دے دی، جاؤ بھائی ہجرت فرما لو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو بکر بار بار حضرت مجھے بھی اجازت دو، تو حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ابھی ٹھہر جائیں۔ تو ایک دن آئے کہ حضرت مجھے اجازت، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شاید اللہ تمہارا کوئی ساتھی بنا دے، ٹھہر جاؤ۔ جب یہ فرمایا ابو بکر رضی اللہ عنہ امید لے کر گھر چلے گئے کہ اب مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کا ساتھی بننا ہوگا۔ بہت ساری باتیں میں بہت پہلے آپ کو بتا چکا۔ پھر انہوں نے 2 اونٹنیاں خریدیں اور ان کو خوب کھلایا پلایا، اور ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو آقا نے فرمایا میں اپنے پیسے سے لوں گا لی، تو لمبی چوڑی باتیں۔ بہرحال تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ گھر چلے گئے۔ جب اللہ کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ہوئی کہ آپ ہی ہجرت فرما لیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ بھی ہمیں چلنا ہے۔ صدیق اکبر بہت خوش ہوئے کہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق ہجرت، رفیق سفر، اور پھر ساتھ لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ طیبہ میں پہنچے۔ اور جب مدینہ پہنچ گئے تو یہاں سے جاتے ہوئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو مکہ میں چھوڑ گئے۔ وہاں جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے اہل خانہ کو مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ لانے کی فکر کی کہ ان کو لایا جائے۔ تو اس میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اور ابو رافع رضی اللہ عنہ، ان دونوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مکہ معظمہ بھیجا کہ ہمارے گھر والوں کو لے آؤ، اور ساتھ 500 درہم بھی دیے کہ تمہارے راستے میں خرچ کے لیے کسی قسم کی بھی ضرورت پڑے گی وہ خرچ کرتے جانا۔ چنانچہ یہ جب آ رہے تھے تو آتے ہوئے انہوں نے 3 اونٹ مزید خریدے، کیونکہ واپسی پہ ابھی تو ہم 2 اونٹوں پہ ہیں، واپسی پہ ہمارے ساتھ جتنے اور افراد ہوں گے ان کے لیے بھی اونٹ چاہیے۔ 3 اونٹ خریدے، اور جب مکہ معظمہ میں پہنچے ہیں تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہجرت کا ارادہ فرما چکے تھے، وہ بھی ان کے ساتھ ہوئے۔ چنانچہ پھر یہ قافلہ جس میں حضرت زید رضی اللہ عنہ کا چھوٹا بچہ اسامہ اور ان کی اہلیہ ام ایمن رضی اللہ عنہ، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں حضرت ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہما، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں زوجاں سیدہ عائشہ، سیدہ سودا بنت زمعہ، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ ام رمان، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن اسماء بنت ابی بکر، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی عبداللہ بن ابی بکر، ان لوگوں پر یہ قافلہ مشتمل مکہ معظمہ سے ہجرت کے لیے مدینہ طیبہ روانہ۔ راستے میں ایک اونٹ کے کجاوے پر سیدہ ام رومان، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ ماجدہ، اور سیدہ عائشہ، یہ دونوں ایک اونٹ کے کجاوے پر جب چل رہے تھے، تھوڑا سا چلے تو راستے میں اونٹ بدک گیا اور بھاگنے لگ گیا۔ ام رومان کے بارے میں صحیح مسلم میں یہ بات آتی ہے کہ ام رومان بہت پریشان ہوئی اور پریشانی کے عالم میں فرمانے لگی ہائے میری بیٹی، ایک جملہ یہ کہا، دوسرا جملہ یہ کہا ہائے میری دلہن، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دلہن تھی۔ تو اللہ کی طرف سے غائبی طور پر آواز آئی کہ اونٹ کی نکیل چھوڑ دو، اس کو روکنے کی کوشش نہ کرو، نکیل چھوڑ دو۔ نکیل چھوڑی، تھوڑے دیر کے بعد آرام سے اونٹ ٹھہر گیا اور سب سلامت ہے۔ اور یہ قافلہ جب مدینہ طیبہ میں پہنچا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت مصطفیٰ کے اندر یہ جملہ لکھا ہے، کاش رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ گھر مبارک امت رہنے دیتی
اور امت کو پتہ چلتا کہ سید دو عالم، رحمت کائنات، فخر موجودات، خاتم الانبیاء علیہ السلام کن کمروں میں گزارا کیا کرتے تھے، کتنے چھوٹے چھوٹے کمرے اور مٹی کے بنے ہوئے کمرے، کاش امت اسی طرح رہنے دیتی۔ تو بہرحال جب وہاں پہنچے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے ساتھ حجرے بنا رہے تھے، تو وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیاں اور سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا، یہ انہوں نے وہاں قیام کیا، اور حضرت اسماء، عائشہ رضی اللہ عنہما، ام رومان رضی اللہ عنہا، اور یہ لوگ قباء کے اندر ٹھہرے جہاں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے چھوٹا سا ایک مکان بنایا ہے۔ اور جب وہاں ٹھہرے ہیں تھوڑے عرصے کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ حضرت آپ اپنی زوجہ کو اپنے پاس کیوں نہیں بلا لیتے؟ یہ غور سے باتیں سننا جو میں بھی کہنے لگا ہوں۔ ارشاد فرمایا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے درخواست کی اپنی زوجہ کو اپنے پاس بلا لو۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پاس مہر ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ہم مہر زیادہ باندھتے ہیں، اتنا باندھتے ہیں جس کی انتہا کوئی نہیں۔ اور اگلا جملہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کی حضرت میں آپ کو قرض دے دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے مجھے قرض دے دو۔ پھر میں اپنی زوجہ کو لیا، رخصتی ہو رہی ہے، یہ رخصتی ہو رہی ہے سرکار دو عالم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زوجہ مطہرہ طاہرہ کی جس کے بارے میں صحیح بخاری شریف میں الفاظ آتے ہیں کہ ایک آنے والا آیا، یعنی جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، ان کے ہاتھ میں ایک ریشمی کپڑا تھا اور وہ مجھے دیا، میں نے اس کو کھولا، جب میں نے اس کو کھولا تو اس کے اندر سے ایک بہت ہی خوبصورت تصویر نکلی، میں نے دیکھا تو وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تصویر تھی۔ تو مجھ سے فرمایا یہ آپ کی دنیا میں بھی آخرت میں بھی زوجہ ہے۔ اب یہ دو جہاں کے سردار کی شہزادی ملکہ جہاں ان کی رخصتی کا وقت ہے۔ اماں جی فرماتی ہیں صحیح مسلم میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ جب مجھے میری والدہ نے، میں بچیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، 9 برس کی بچی، میں بچیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی تو میری والدہ ام رومان نے مجھے آواز دی، میں جھولا جھولتے ہوئے بھاگی آئی، میں نے کہا کیا، اور مجھے کچھ خبر نہیں کیا ہو رہا ہے۔ جب میں پہنچی تو میرا سانس پھولا ہوا تھا اور میرے سانس جب ٹکانے لگے تھوڑا سا اس میں ٹھہراؤ آیا، میری والدہ نے مجھے پکڑ کر اندر کیا اور میرا سر اور میرا منہ دھویا، اور میرا منہ سر دھونے کے بعد مجھے وہاں کی انصار کی عورتیں تھیں ان کے سپرد کیا۔ وہ انصار کی عورتیں یہ جملہ کہہ رہی تھیں علل خیر برکہ علی خیر فعل طائر، بہت ہی خیر و برکت والا نکاح اور بہت ہی نیک شگون نکاح ہو رہا ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں میں کچھ نہ سمجھی کیا ہو رہا ہے، تو میری والدہ نے مجھے ان خواتین کے سپرد کیا، انہوں نے میرا بناؤ سنگار کیا، اور جب بناؤ سنگار کر چکی تو وہ ایک طرف ہوگی، اتنے میں رحمت کائنات، فخر موجودات، خاتم الانبیاء علیہ السلام وہاں تشریف لائے۔ تو جب تشریف لائے ہیں تو کہاں آئے ہیں؟ اپنے سسرال آئے ہیں، اور سسرال میں کھانے کتنے ہوتے ہیں ہمارے زمانے میں؟ ایک ڈش، دوسری ڈش، حکومت پابندیاں لگائے پھر بھی ہم بناتے ہیں۔ یہاں کون سی ڈش تھی، کون سا کھانا تھا؟ صرف ایک دودھ کا پیالہ۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ کا پیالہ جتنا چاہا اس میں سے نوش فرمایا، اس کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیا، انہوں نے جتنا چاہا، اور جب وہ پینے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ تیری سہیلیاں بھی ہیں ان کے لیے بچا لینا۔ اللہ اکبر، تیری سہیلیاں بھی ہیں
ان کے لیے بھی بچا لینا۔ تو اما جی فرماتی ہیں پھر میں نے ان کو بھی دیا، اور یہ ایک دودھ کا پیالہ ہے، اس کے علاوہ کوئی کھانا نہیں ہے، کوئی ڈش نہیں ہے۔ اللہ جو ہے وہ گھوڑے پہ چڑھ کے نہیں آئے، کوئی چراغا نہیں ہوا، کوئی پٹاخے نہیں ہے، کوئی آتش بازی نہیں ہے، اور یہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی ملکہ کی رخصتی کا وقت ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہیں اپنی اہلیہ سے ملے ہیں اور ان کو لے کے آئے ہیں۔ اماں جی فرمایا کرتی تھی کہ شوال کے مہینے کو عرب بدشگونی کا فعال سمجھتے تھے۔ میرا نکاح بھی شوال میں ہوا، میری رخصتی بھی شوال میں ہوئی، اور میں ساری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے خوش قسمت ہوں کہ سب سے زیادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پوری کائنات کی عورتیں بالخصوص امہات المؤمنین اور صحابیات رضی اللہ عنہن کا علم، اور صرف عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا علم، اس کا مقابلہ سارے علوم نہیں کر سکتے۔ اور مسروق رحمت اللہ علیہ تابعی ہیں، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے بڑے بڑے اجلہ، بڑے بڑے معمر صحابہ کو دیکھا، وہ حضرت اما جی رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت آ کے بڑے بڑے مسائل پوچھا کرتے تھے، سارے کے سارے صحابہ، حتیٰ کہ سیدنا عمر فاروق جیسا آدمی رضی اللہ عنہ بھی اگر مسئلہ پوچھنے آتا ہے تو اما جی سے آ کے پوچھتا ہے۔ مسئلہ پوچھا ہے اما جی، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مسئلہ پوچھا ہے تو اما جی سے پوچھا ہے، اما جی نے بتایا ہے، اور خاص مسئلہ تھا، اور اس میں صحیح بخاری شریف کے الفاظ یہ ہیں، مسئلے میں اما جی نے فرمایا، صحیح بخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، فعلت انا وہکذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا، وغسلنا، اور ہم نے غسل بھی کیا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اس مسئلے کا پتہ نہیں تھا، اما جی نے سمجھایا ہے کہ کیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میری زندگی بسر ہوئی، اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے بہت اہتمام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے علم کا انتظام فرمایا کرتے تھے۔ جیسے اما جی فرماتی ہیں، میں نے ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ حضرت میں صدقہ کرنا چاہتی ہوں، میرے دو پڑوسی ہیں، کس پڑوسی کے دوں؟ نا دو پڑوسی ہیں، کس پڑوسی کے دوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ جس کا گھر کا دروازہ تیرے گھر کے دروازے کے قریب ہے وہ تیرے صدقے کا زیادہ مستحق۔ سوال کا جواب دیں۔ پھر ایک موقع پر بہت سارے سوالات اما جی رضی اللہ تعالی عنہا خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتی تھی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جواب عطا فرمایا کرتے تھے۔ اما جی فرماتی ہیں ایک دفعہ میں نے اور حفصہ نے، حفصہ کون ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ہیں، اور عائشہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ہیں، دونوں ہماری ماں نے، گھر میں کچھ نہیں تھا، روزہ رکھ لیا، گھر میں کچھ نہیں تھا کھانے پینے کے لیے، روزہ رکھ لیا، تھوڑی دیر کے بعد کہیں سے کچھ اللہ نے بھیج دیا، انہوں نے کھا لیا۔ روزہ تو بھوک تو پہلے لگی ہوئی ہے، روزہ تو رکھا ہے، اس لیے گھر میں تھا کچھ نہیں، جب روزہ رکھ لیا اب گھر میں اللہ نے فراوانی کہہ لو، ہدیہ کہہ لو، اور ہدیے جیسا طیب طاہر پاک مال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نہیں ہوتا، سب سے پاک مال وہ ہوتا ہے جو کوئی مسلمان کو ہدیہ دے، اس سے طاہر اور پاک مال کوئی نہیں ہوتا۔ اب آ گیا روزہ، بھوک لگی، کھول لیا۔ اما جی فرماتی ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ ہم دونوں نے، میں اور حفصہ رضی اللہ عنہما نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ پوچھتے ہیں کیا اس کا مسئلہ ہے، اب کیا کرنا ہے؟ اما جی فرماتی ہیں میں ابھی تھوڑی خاموش تھی،
اور حفصہ رضی اللہ عنہا اپنے باپ کی طرح جری تھی. اللہ اکبر. عمر رضی اللہ عنہ کی طرح بہادر تھیں. تو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا حضرت ہم نے روزہ رکھا, اللہ نے مال بھیجا, ہم نے کھا لیا, اب کیا کریں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں اس کے بدلے میں ایک روزہ رکھنا ہوگا, کیونکہ جو چیز شروع کر دی جائے, جو چیز اعمال میں نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, عمرہ ہے, جو چیز شروع کر دی جائے اور درمیان میں کسی رکاوٹ کی وجہ سے وہ مکمل نہ کر سکے تو اس کا دوبارہ پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اب تمہیں دوبارہ روزہ رکھنا ہوگا. تو مسئلہ سمجھ میں آ گیا. اور ایسے ہی آج ہم شروع کرتے ہیں, درمیان میں چھوڑ دیا, نماز شروع کی ہے, نفل شروع کیے ہیں, 2 نفل شروع کیے ہیں, کسی وجہ سے ان نفلوں میں رکاوٹ آ گئی, نفلوں کی نیت توڑنی پڑ گئی, یا وضو ٹوٹ گیا, یا کسی اور وجہ سے, یعنی نفل پڑھ رہے سامنے کوئی ہنس پڑا اور اس کی ہنسی سن کے اس کی بات ہمارے کانوں میں پڑی, ہمیں بھی اونچی ہنسی آ گئی, وضو ٹوٹ جاتا ہے. وضو ٹوٹ گیا, اب دوبارہ یہ نفل پڑھنے پڑیں گے, واجب ہو گئے ہیں, پہلے نفل تھے اب واجب ہو گئے, اب پڑھنے پڑیں. تو بہرحال یہ بہت سارے مسائل اماں جی رضی اللہ تعالی عنہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتی تھی. فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ جل جلالہ جو بندہ اپنے اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے اللہ بھی اس سے شوق رکھتے ہیں, اور جو اللہ سے ملاقات کا شوق نہ رکھے اللہ بھی اس سے ملاقات نہیں فرماتے. اماں جی نے سن لیا یہ بات, سن کے عرض کرنے کی حضرت ہم میں سے کون ہے جو طبعاً موت کو پسند کرتا ہے؟ ہم تو کوئی بھی نہیں ہے, ہم ہیں موت کو پسند کرتے. حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات, لذتوں کو توڑنے والی موت کو زیادہ یاد کیا کرو. اماں جی رضی اللہ عنہا اماں جی ہیں, وہ فرمانے لگیں, عرض کرنے لگیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تو پسند نہیں کرتی موت کو, ہم کرتے ہیں موت آ جائے, ہم موت کا تذکرہ نہیں, موت کا تذکرہ کرنا بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوتا. موت بندے کی حفاظت کرتی ہے, جب بندے نے جانا ہوتا ہے تو موت پھر آتی ہے, ورنہ حوادث سے, اچانک مختلف قسم کی بیماریوں سے, مختلف قسم کے رنج و آلام سے موت ہماری حفاظت کرتی ہے. اور موت کو یاد رکھنا, جو شخص, لمبی حدیث ہے, اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی سے حدیث ہے, وہ فرماتی ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص روزانہ 25 مرتبہ موت کو یاد رکھتا ہے, جب بھی مرتا ہے تو شہادت کی موت مرے گا, جب بھی مرتا ہے شہادت کی موت مرے گا. اور اس کے لیے اس حدیث پاک میں اماں جی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ مبارک نقل فرمایا ہے, فرمایا جو شخص 25 مرتبہ روزانہ کہہ لے اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت, اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت, اللہ میری موت میں, موت کے بعد کے مناظر میں برکت رحمت نازل فرما. جو 25 مرتبہ یہ کہہ لیتا ہے جو وہ جب بھی مرے گا شہادت کی موت مرے گا. اس لیے موت کو یاد کرنا چاہیے ہمیں. تو اماں جی نے عرض کیا حضرت ہم میں سے کون ہے جو موت کو پسند کرتا ہے؟ طبعاً ہم سارے موت کو ناپسند کرتے ہیں, ہمیں تو موت نہیں اچھی لگتی. فرمایا عائشہ جب کسی مسلمان کی موت کا وقت آتا ہے تو اس مسلمان کو وہ انعامات, وہ اللہ کی خاص نعم جو اللہ نے اس کے لیے تیار کر رکھی ہیں وہ ان کو دکھائی جاتی ہیں, تو وہ پھر اس وقت تمنا کرتا ہے کاش مجھے
اللہ سے ملاقات ہو جائے، وہ نعمتیں، وہ آخرت کے جتنے لامحدود اللہ کے نعمتوں کے خزانے ان کا سامنے ذکر آتا ہے تو وہ لامحالہ یہ تمنا کرتا ہے کہ میں اب اللہ سے ملوں۔ فرمایا عائشہ اس سے یہ مراد ہے؟ فرمایا پھر تو ٹھیک ہے، پھر ہم انشاءاللہ تیار ہیں۔ اور جو شخص اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کے سامنے جہنم، جہنم کے عذابات، جہنم کے رنج و آلام، جہنم کی مختلف وادیاں، لملم یا وہاں کی ایسی وادیاں جس میں منافق سب سے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سب سے نچلے درجے میں، جہنم کے درجے میں ہوں گے، ان کا تذکرہ آتا ہے، پھر وہ اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ عائشہ اس سے مراد یہ ہے۔ فرمایا پھر ٹھیک ہے اللہ کے نبی، پھر انشاءاللہ اللہ سے ہم بھی ملاقات کریں۔ اور اتنی آخری وقت میں اتنی رویا کرتی تھی کہ جب صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین ان کے محاسن، ان کے فضائل بتایا کرتے تھے تو اماں جی رضی اللہ تعالی عنہا رویا کرتی تھی، کاش میں پیدا ہی نہ ہوتی، کاش میں پتھر ہوتی، کاش میں کوئی پرندہ ہوتی، مختلف نام لیا کرتی تھی۔ بہرحال اماں جی رضی اللہ تعالی عنہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے سوالات کیا کرتی تھیں، اور ان سوالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جوابات دیا کرتے تھے، اور ان جوابات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جوابات جو امت کے لیے، ہر امتی کے لیے رہنمائی ہوتے تھے۔ مثلا ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم احیینی مسکینہ وامیتنی مسکینہ واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اللہ مجھے مسکین رکھنا، کچھ نہ پاس ہو، مسکینوں جیسی موت، مسکینوں کے ساتھ میرا حشر۔ اماں جی رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرنے لگی، حضرت آپ نے یہ دعا کیوں مانگی ہے، یہ کیوں دعا مانگ رہے ہیں؟ فرمایا عائشہ جس کے پاس دنیا میں کچھ نہیں ہوگا، مسکین ہوگا، زمرہ مساکین کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، فرمایا وہ دوسرے لوگوں سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ ہم گھبرا جاتے ہیں، میرے پاس ہے کیا؟ اللہ کے بندو، جو جہاں اللہ نے رکھا ہے، میں نے پچھلے 23 جمعے پہلے اور اس سے بھی پہلے یہ عرض کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جیسے صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو بشارتیں دی ہیں کہ جنتی، اور اللہ نے بشارت دی ہے قرآن میں 2 جگہ، سورہ حدید کے اندر اور سورہ نساء کے اندر، اللہ ارشاد فرماتے ہیں کل وعد اللہ الحسنى، سب صحابہ سے اللہ رب العزت کا جنت کا وعدہ ہے۔ ایسے ہی وہ انسان قیامت تک کے آنے والے انسانوں میں جس کے گھر اہل خانہ کھانے پینے والے زیادہ ہوں اور کھانے پینے کی چیزیں بہت کم ہوں، اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں جی رضی اللہ تعالی عنہا کے اس سوال پر کہ مسکینوں کے ساتھ ہمارا حشر ہو، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بشارت سنائی پھر اور بات کھل گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک فرما رہے ہیں۔ اماں جی سے نے سوال کیا، حضرت یہ فرمائیں عورتوں کے لیے جہاد ہے؟ اماں جی نے سوال کیا، اب ہماری عورتیں بھی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں جہاد ہے، لیکن عورتوں کا جہاد یہ ہے، عورتوں کا جہاد یہ ہے کہ عورتیں حج کریں، عورتیں عمرہ کریں، اگر کر چکی تو اپنے والدین کی طرف سے حج بدل کریں، ان کی طرف سے عمرہ کریں، اور ہو سکے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عمرے کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حج کریں، تو یہ عورتوں کا جہاد ہے۔ اسی ضمن میں اماں جی رضی اللہ تعالی عنہا نے مختلف سوالات کیے، ان سوالات میں ایک سوال یہ کہ حضرت مسلمان مومن لا الہ الا اللہ پڑھنے والا بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ پوچھا چور ہو سکتا ہے؟ ہاں۔ ڈاکو ہو سکتا ہے؟ ہاں۔ سارے بڑے بڑے گناہوں کے تذکرے ہوئے۔ آخر میں پوچھا
جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا مومن کی شان کے خلاف ہے کہ مومن جھوٹ بولے، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا، کچھ بھی ہو جائے، تلوار رکھ دو جھوٹ نہیں بولے گا مومن، کچھ بھی ہو جائے۔ اور آج ہمارے ہاں تعویلات کا جھوٹ بولا جاتا ہے، تعویل کی جاتی ہیں جھوٹ بولنے میں کہ جی کوئی حرج نہیں ہے، صلح کروانی تھی جھوٹ بول گیا، حالانکہ وہ مفتی سے پوچھو کہ یہ صلح میں ایسا جھوٹ بولنا جائز ہے یا نہیں، ہم خود اپنے آپ سے فتویٰ لے کے خود اس پر عمل کرنا، یہ جھوٹ بولنا بہت بڑی بیماری ہے۔ اماں جی رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ حضرت رمضان المبارک ہے، شب قدر مجھے پتا چل گیا کہ شب قدر ہے، اب کیا کروں، اب اللہ سے کیا مانگوں؟ اماں جی نے سارے سوالات کیے، بہت سوالات کیے، میں تو چند آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عائشہ اگر تمہیں پتا چل جائے شب قدر ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تو پھر اللہ سے یوں مانگا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، اللہ مجھے بھی معاف فرما، اللہ مجھے بھی معاف فرما۔ کتنے سوالات ہیں امت کے سامنے۔ ہماری اماں جان رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایک کر کے پوچھا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جوابات عطا فرمائے۔ اور جیسے میں نے ابھی عرض کیا، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ساری امہات المؤمنین اور ساری صحابیات اور ساری دنیا کی عورتوں کا علم ایک طرف، اماں جی کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی تربیت ایسے فرمایا کرتے تھے۔ کس انداز سے تربیت فرمایا کرتے تھے؟ اماں جی فرماتی ہیں دوڑ لو، اللہ اکبر، مقابلہ، ملکہ جہاں اور کائنات کے سردار، دوڑ کا مقابلہ۔ اماں جی رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم ابتداء بہت نہیں اور کمزور تھا، بہت کمزور تھا، تو اماں جی جیت گئی، مقابلے میں اماں جی جیت گئی۔ پھر آخری عمر میں اماں جی کا جسم مبارک تھوڑا سا بھاری ہو گیا تھا، جب بھاری ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ آؤ اب دوڑ لگائیں، تو اماں جی ہار گئی۔ فرمایا تل کا بھی تل کا، یہ اس کا بدلہ ہو گیا، پہلے تم جیتی تھی اب میں جیت گیا، اللہ اکبر، اس قسم کی باتیں بھی ہوتی تھی۔ تو اماں جی نے امت کی وہ رہنمائی فرمائی ہے جس کا ہم اگر سجدے میں سر رکھ کر اللہ کا شکر ادا کریں، اماں جی کا شکر ادا کریں، تو ہم شکر نہ اماں جی کا ادا کر سکتے ہیں نہ اللہ کا ادا کر سکتے ہیں کہ اماں جی رضی اللہ تعالی عنہا نے ہمارے لیے کہاں کہاں کیسی کتنی عظیم رہنمائیاں فرمائی ہیں، یہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کون کون سی اور کتنی عظیم رہنمائیاں اماں جی نے ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ پوچھ کر استفسار فرما کے ہمیں دی ہیں۔ انشاءاللہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی، اگلے جمعے میں اماں جی ہی کا تذکرہ ہوگا، کیونکہ اماں جی کا ایک جمعے میں تذکرہ ممکن نہیں ہے، شاید 2 جمعے اور لگ جائیں، شاید 3 لگ جائیں، کیونکہ اماں جی ہیں رضی اللہ عنہا۔ تو بہرحال اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ ہمیں اماں جی کے نقش پا پہ چل کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اسلام کی محبت اور اللہ کی معرفت اللہ جل جلالہ نصیب فرما دیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔